حضور آپ کا ہوں، حضور آپ کا ہوں، چھپا لیجئے گا میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ماہر فکر و فن، ادیب باکمال، خطیب بے باک دارالعلوم الاسلامیہ بستی کے استاد حدیث و تفسیر، محترم المقام داعی اسلام حضرت مولانا مفتی محمد افروز صاحب قاسمی ندوی دامت برکاتہم العالیہ سے بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم تمام سامعین کو محظوظ اور مستفیض فرمائیں۔ تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، مسلمہ سے حدیث سو جسات زندگی کہہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول اللہ الامین، المبعوث رحمة للعالمین، خاتم النبیین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد، آپ کی تربیت کرنا اور نئی نسل کو، ملت کے نونہالوں کو مفید تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا اور ایمانی اور قرآنی اخلاق کے ذریعے ان کی تربیت کی فکر کرنا مقاصد نبوت میں سے ہے۔ چنانچہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اپنا تعارف ان الفاظ کے ذریعے کرایا، انما بعثت معلما، مجھے سکھلانے والا، ٹیچر اور استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور قرآن کریم نے 4 جگہ کم و بیش نبوت کے 4 مقاصد کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں یہ ذکر بھی آیا یعلمہم الکتاب، آپ ان کو کتاب قرآن کریم سکھلاتے ہیں، گویا آپ معلم اور ٹیچر۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے برپا کیا گیا تاکہ میں اخلاق فاضلہ اور اخلاق کریمانہ اور پاکیزہ اخلاق کو ان کے نقطہ عروج اور ان کے آخری مقام و درجے تک پہنچا دوں۔ اس لیے بہت قابل قدر ہے وہ احباب اور ہماری وہ بہنیں جو تعلیم و تربیت کے سلسلے میں اپنی خدمات کو انجام دے رہی ہیں۔ مصر کے مشہور شاعر احمد شوقی گزرے اور ان کا نعتیہ کلام عربی زبان و ادب میں بڑا اونچا درجہ رکھتا ہے۔ انہوں نے استاذ کے تعلق سے کہا قم للمعلم وفہ التبجیلا کاد المعلم ان یکون رسولا، استاذ کے ادب و احترام کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اس کی تعظیم کرو۔ معلم تو رسول ہوتا ہے، قاصد و پیامبر ہوتا ہے، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب و حکمت کی ہدایات کی سوغات لے کر کے آئے تھے، ان ہدایتوں کو نسل نو کے ذہنوں اور دماغوں میں شفٹ اور منتقل کیا کرتا ہے۔ قابل قدر اور لائق تحسین ہے برادر محترم مفتی افروز صاحب، جنہوں نے سیرت نبویہ کے تعلق سے ایک پروگرام اور کمپٹیشن منعقد کرایا اور
اسکول کے دینی ماحول کو فراہم کرنے کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ فکر مند ہوئے۔ اللہ پاک ان کے جذبات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو حسن نیت، حسن عمل اور حسن قبول تینوں سعادتوں سے نوازے۔ مفتی صاحب نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کیا اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سفر ہے شرط، مسافر نواز بہو تیرے۔ آپ مثبت اور پازیٹیو طریقے سے کام کا آغاز کیجئے۔ آپ کی سوچ پازیٹیو اور مثبت ہونی چاہیے، تعمیری ہونی چاہیے اور حسن نیت اور اخلاص کار فرما ہونا چاہیے۔ سفر ہے شرط، مسافر نواز بہو تیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ آج کی اس مجلس میں 3 گزارشات آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں اور جس کی طرف ہم سب کی نسبت ہے اور جس کی طرف انتساب ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور سامان سعادت ہے، فطرت کا دین ہے۔ انسانی فطرت، انسانی مزاج، انسانی ذوق کا بھرپور اس میں لحاظ رکھا گیا۔ انسان کی فطرت ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کی قدردانی کی جائے اور اس کی تشجیع کی جائے، اس کے جذبات کو مہمیز کیا جائے اور مثبت طریقے سے وہ کسی کام کو انجام دے تو اس کے جذبات کو پروان چڑھایا جائے تاکہ وہ مستقبل میں اور زیادہ تعمیری کام کرے اور علمی اور دینی ترقیات حاصل کرے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام اور مرتبہ اور شرف صحابیت کا شرف ہے۔ اللہ پاک نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنى اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ حوصلہ افزائی، قدردانی، ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، یاد رکھو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک موقع پر فرمایا، یہ اقرأ القرآن، قرآن کریم کے سب سے بڑے قاری جن صحابی کو اس لقب سے جانا جاتا ہے وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو حکم دیا، ان اللہ قد امرنی ان اقرأ علیک القرآن یا ابی، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم کو قرآن پڑھ کے سناؤں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اور یہ عرض کیا، اللہ سمانی لکا، کیا اللہ نے آپ سے میرا نام لے کے فرمایا ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سماک لی، اللہ نے تمہارا مجھ سے نام لیا ہے۔ فجعل ابی یبکی، یہ سن کر فرط مسرت سے حضرت ابی ابن کعب رونے لگے۔ محدثین کرام لکھتے ہیں یہ حضرت ابی ابن کعب کی ستائش ہے، قدردانی ہے، قدر افزائی ہے، حوصلہ افزائی۔ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ جو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع پر صبح کو نماز فجر سے فراغت کے بعد اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بلال حدثنی بأرجع عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة۔ اے بلال، مجھے اپنا وہ عمل بتاؤ
جس سے تمہیں سب سے زیادہ امید ہو اللہ کی بارگاہ میں، اور اسلام لانے کے بعد جسے تم نے کیا ہو، کیونکہ میں نے تمہارے چپلوں کی چاپ، تمہارے پیروں کی آہٹ اپنے آگے جنت میں سنی ہے، خواب میں نے جنت کی سیر کی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں تو ایسا کوئی خاص کام نہیں کرتا، بس ایک چھوٹا سا عمل یہ ہے کہ جب بھی میں وضو یا غسل کرتا ہوں تو اس وقت جتنی رکعتیں اللہ مجھے توفیق عطا فرماتا ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لیا کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس بلال تمہارا یہی عمل ہے جس نے تمہیں اس مقام و مرتبے تک پہنچا دیا۔ یہ قدردانی ہے، حوصلہ افزائی۔ آج کا یہ انعاموں کی تقسیم کا پروگرام اسی حوصلہ افزائی، ستائش اور قدردانی کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے، لیکن اس پیغام کے ساتھ کہ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ جن بچوں بچیوں نے کامیابی حاصل کی، جن کی تکریم اور تہنیت اور حوصلہ افزائی کی جائے گی، وہ اس پیغام کو لے کر کے جائیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ دوسرا پیغام یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھارت کے تمام مسلمانوں کا اور بطور خاص ہماری نئی نسل اور نونہالان ملت کا سب سے اہم مسئلہ اور سب سے بڑا ایشو ان کے ایمان، ان کے اخلاق اور ان کے بنیادی عقیدوں کی حفاظت کا ہے۔ آپ کو معلوم ہے مدارس دینیہ جو پورے بر صغیر میں، کیا آپ تو یورپ میں بھی ہیں اور مختلف ملکوں میں ہیں، وہ حفاظت دین اور اشاعت دین کا فریضہ بخوبی انجام دے رہے ہیں، اپنی تمام کمیوں، خامیوں اور اصلاح کے پہلوؤں کے اعتراف کے ساتھ ساتھ۔ لیکن ہماری نئی نسل کا تو بہت بڑا حصہ وہ ہے جو اسکولوں اور مدرسوں اور کالجوں میں جا رہا، ان کو سنبھالنے اور ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا یہ بھارت کے مسلمانوں کا سب سے اہم مسئلہ۔ 1974 میں آپ ذرا اندازہ کیجئے، 1974 کے ایک خطاب میں بہت ہی بصیرت اور نظر معرفت اور فراست ایمانی رکھنے والی عظیم شخصیت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے بڑے سوز اور درد کے ساتھ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے، نئی نسلوں کو سنبھالنے کے لیے بہت معیاری اسکولوں کی سخت ضرورت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا تھا، میں مدرسے کا آدمی ہوں، میں نے بھی کچھ دین سیکھا اور سنا اور پڑھا ہے، اس لیے آپ اسے دین کا کام سمجھ کر کیجیے۔ اور اب تو میں یہ عرض کرتا ہوں، بزنس کے طور پر، کاروبار کرنے کی نیت سے بھی اگر آپ ایسے اسکولوں کا جال پھیلاتے ہیں، لیکن معیار سے کوئی کمپرومائز نہیں، اور وہ شرطیں جنہیں بھارت کی گورنمنٹ ان اسکولوں کے لیے لاگو کرتی ہے، وہ شرطیں آپ کے ان اسکولوں میں غیروں کے اسکولوں سے کہیں زیادہ پائی جائے۔ مینجمنٹ اعلیٰ قسم کا ہو، تعلیم کا معیار بنیادی ہو، صفائی ستھرائی مثالی ہو۔ آپ ایسے اسکولوں کے جال کے بچھانے کو دین کا ایک اہم کام اور دین کی ایک بنیادی خدمت سمجھیے، جہاں یہ سکھایا جائے، یہ بتایا جائے کہ وندنا اور عبادت اور بندگی صرف ایک اللہ کی ہوگی۔
اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کے آگے ایک ایمان والے بندے اور ایک ایمان والی بندی کی پیشانی نہ جھکی ہے نہ جھکے گی. اس کے سامنے نمونہ رہے گا بلال ابن رباح کا، خباب کا، خبیب کا، سمیہ کا، صفیہ کا، ام عمارہ کا، اور وہ جان عزیز کی قربانی دینا گوارا کریں گے، میں تیار نہیں ہوں گے. اسلام کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ وطن، دھرتی، زمین محبوب ہے، اللہ کی مخلوق ہے، معبود اور مسجود صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اگر دل درد مند اور حقائق کو دیکھنے والی آنکھیں آپ کو نصیب ہو تو یقین کیجئے بھارت کے مسلمانوں پر شاید اس سے بھی زیادہ سخت اور اس سے بھی زیادہ نازک مرحلہ کبھی آیا ہو کہ زبردستی قانون کے دائرے میں لپیٹ کر شرکیہ سلوگن اور شرکیہ نعرے ان کے دماغوں اور ان کی زبانوں پر مسلط کیے جا رہے. اللہ پاک نے صاف اعلان فرمایا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے رات، دن، سورج، چاند. نہ سورج کے آگے جھکو، نہ سوریہ نمسکار کرو، نہ چاند کے آگے ڈنڈوت کرو. دھرتی، زمین، یہ سب اللہ کی مخلوق، دریا اللہ کی مخلوق، فضائیں اللہ کی مخلوق، ان کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. سجدہ کرو اس ذات کو جس نے ان سب کو پیدا کیا اگر تم کو اللہ کی عبادت و بندگی کرنی. وطن کی محبت انسان کی فطرت میں ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے. خانہ کعبہ اللہ کی تجلیات کا مرکز تھا. آپ کا بچپن وہاں گزرا، آپ کی جوانی وہاں گزری، اور پھر 40 سال کے بعد 13 سال کا وہ دورانیہ بھی گزرا جب اس توحید خالص کے داعی کو کہا گیا جادوگر، شاعر، دیوانہ، کاہن. زبانیں جسے الصادق، الامین، سچا اور امانت دار کہنے سے تھکتی نہیں تھی. فرمایا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، ما اطیبک من بلد واحبک الی لولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرکی. کس قدر پاکیزہ ہے تو اے مکہ، کس قدر مجھے محبوب و عزیز. اگر میری قوم نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا، میری قوم مجھ کو یہاں رہنے دیتی، تو میں مکے کو چھوڑ کر کبھی کسی اور جگہ کو رہائش کے لیے اختیار نہ کرتا. کلمہ طیبہ کا پہلا جز لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی وندنا کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں. نفع کا مالک بھی وہی، نقصان کا مالک بھی وہی، زندگیاں بھی اسی کے اختیار میں، موت بھی اسی کے حکم سے، شفا دینے والی ذات بھی وہی، بیماریاں بھی اسی کے حکم سے، روزیوں کے خزانے اسی کے اختیار میں، تقدیر بنانے والا وہی، اولاد عطا کرنے والا وہی، بگڑی بنانے والا وہی. وہ قادر مطلق ہے. اس کارخانہ عالم کو اسی نے پیدا کیا ہے اور وہی اس کے نظام کو چلاتا ہے. الا لہ الخلق والامر. یاد رکھو پیدا کرنا بھی اس کا کام ہے اور کائنات کے نظم و نسق کو چلانا. خیر کا سرچشمہ وہی، سارے خیر کا مرکز و منبع وہی. الیہ یرجع الامر کلہ. تمام امور و معاملات اسی کی طرف لوٹتے. یہ دوسرا پیغام ہے توحید خالص کو اور اسلام کے بنیادی عقیدوں کو مضبوطی سے تھامنا اور اپنی نسلوں کی،
اپنے گھر کے بچے اور بچیوں کی انہی خطوط پر پیروی کرنا، ان کے لاشعور ہی میں توحید خالص کو پیوست کر دینا، ورنہ تو ابو العلا معری کہتا ہے وَيَنْشَأُ نَاشِئُ الْفِتْيَانِ مِنَّا وَيَنْشَأُ نَاشِئُ الْفِتْيَانِ مِنَّا عَلَى مَا كَانَ عَوَّدَهُ أَبُوهُ، ہمارے گھر میں پروان چڑھنے والا بچہ اور نشو و نما پانے والا اور جوانی کے مرحلے تک پہنچنے والا انہی خطوط پر پروان چڑھتا ہے، انہی بنیادوں پر اس کی زندگی استوار ہوتی ہے جس پر اس کے ماں باپ نے اسے عادی بنایا تھا، جیسا ماحول فراہم کیا تھا۔ تیسرا اور آخری پیغام، کلمہ طیبہ کا دوسرا جز، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں۔ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی مصلح، کوئی ریفارمر آنے والا نہیں۔ آپ نے بندگی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے، اللہ کی رضا اور اللہ کی عبادت کے جو طریقے بتلائے ہیں، انہی طریقوں پر چل کر ہی مکتی، نجات، سعادت اور کامیابی حاصل کی جا سکتی۔ چنانچہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب ہدایت نازل کی گئی، اللہ پاک نے اس کے تعلق سے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و نبوت عالمگیر ہے۔ آپ کسی خاص زمانے، کسی خاص علاقے اور کسی خاص دور کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، اور تمام انبیاء کرام اور تمام رسولوں کی خوبیاں اور کمالات آپ کے اندر جمع کر دی گئی تھی۔ آنچہ خوباں ہم دارند تو تنہا داری، اور یہ اعلان کرایا گیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی کہہ دیجئے، اے انسانوں، ایشیا میں رہتے ہو یا یورپ میں، عرب کے صحراؤں میں رہتے ہو یا جزیروں میں یا سمندروں میں، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا میسنجر، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے عظیم اسلامی کانفرنس میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کا جہاں مجمع تھا، یہ آیت مبارکہ آپ پر اترتی ہے جس نے یہ پیغام دیا کہ قیامت کی صبح تک نبوت محمدی ویلڈ ہے، اور وہ نظام زندگی، وہ طریقہ بندگی جسے اللہ نے پسند کیا ہے، وہ ہے الاسلام۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور میں نے تمہارے لیے الاسلام کو بحیثیت نظام، بحیثیت قانون اور بحیثیت لاپسند کیا۔ عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا عرفات کے میدان میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں یہ سچی حقیقت کا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان فرمایا انہو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کان کھول کے سن لو، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں، تمہارے بعد کوئی امت بھی آنے والی نہیں۔ ایک موقع پر اپنی چند خصوصیات کا اعلان فرمایا،
اس میں یہ ذکر فرمایا ختم بی النبیون، میرے ذریعے انبیاء کرام کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین ولا فخرا، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دینے والا ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ يَزْعُمُ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد 30 ایسے جھوٹے نبوت کے دعوے دار ظاہر ہوں گے جن کا جتھا ہوگا، جن کے پیروکار ہوں گے، جن کے ماننے والوں کی ایک تعداد ہوگی۔ جھوٹے دعوے دار تو 30 سے بھی زیادہ ہیں، لیکن یہ 30 ایسے ہوں گے جن کے کچھ فالورز اور کچھ ماننے والے اور کچھ ان کے پیچھے چلنے والے ان کے چیلے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ جھوٹا دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ کان کھول کے سن لو، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دینے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور ختم نبوت کے معنی تکمیل نبوت کے بھی ہیں، اور کسی چیز کے اپنے آخری منتہا اور آخری درجے اور آخری کمال پر پہنچنے کو بیان کرنے کے لیے پوری عربک ڈکشنری میں خاتم سے زیادہ بہتر اور خاتم سے زیادہ پاکیزہ اور خاتم سے زیادہ پاورفل کوئی ورڈ نہیں ہے۔ اور ختم نبوت کا عقیدہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، جو بھی دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، دجال ہے اور فراڈ کرنے والا۔ انسانیت کو خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کے شعور سے آگاہ کرتا ہے کہ اب آسمان کی طرف سر اٹھانے کی ضرورت نہیں، اور انسانیت کے باغ اور انسانیت کی کھیتی کو آخری باغبان اور آخری کاشتکار اور آخری مصلح اور آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت شکل میں مل گیا۔ قرآن کریم نے بڑے البیلے انداز میں عظمت مصطفیٰ کو اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا ہے جسے میں نے خطبے میں پڑھا تھا، آپ بھی سنیے، میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ پہلا جملہ نام نبی ذکر کیا گیا کہ میرے آقا کا نام، میرے رسول کا نام، میرے نبی کا نام، میرے سفارش کرنے والے کا نام، حوض کوثر کا جام مجھے اور آپ سب کو پلانے والے عظیم پیغمبر کا نام محمد ہے۔ محمد کی میننگ یہ ہے کہ وہ ذات، وہ شخصیت، وہ ہستی جو اپنی صفات اور کارناموں کی وجہ سے، اپنی خوبیوں اور اپنے محاسن کی وجہ سے، اپنے کیریکٹر کی وجہ سے حد درجہ قابل تعریف۔ نام نبی ذکر کیا گیا کہ آج تو صحابہ کرام ہیں، اور بعد میں بھی آپ کے امت کے سچے افراد اور آپ کے امت کی سچی بیٹیاں ہوں گی جو دفاع ختم نبوت کے فریضے کو انجام دیں گی، جو ذات نبوی اور شان اقدس میں ہرزہ سرائیاں اور بیہودہ گوئیاں کرنے والوں کا جواب دیں گی۔ لیکن ہو سکتا ہے ایسا قانون آ جائے، ایسا زمانہ آ جائے کہ آسانی کے ساتھ لوگ ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرنے لگے، ابو لہب اور ابو جہل کے گماشتے بننے لگے۔ کیا سوشل میڈیا نے اس سلسلے کو کھول نہیں دیا؟ تو آپ کا نام رکھا گیا محمد،
کہ کوئی بد زبانی کرنے والا اور کوئی بد کلامی کرنے والا، کوئی ناپاک پوسٹ لکھ کر شیئر کرنے والا آغاز کرے گا کہ محمد ایسے اور ایسے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی زبان، اس کا ہونٹ، اس کا ہاتھ یہ جھٹلائے گا اور تکذیب کرے گا اور یہ کہے گا تم تو کہہ رہے ہو ایسی ذات، تم تو لکھ رہے ہو ایسی پرسنالٹی، ایسی شخصیت جو ہر لحاظ سے قابل تعریف ہے، پھر وہ لائق مذمت اور قابل ہجو کس طریقے سے ہو سکتی؟ نام نبی ذکر کیا، آگے بڑھی۔ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، آپ کی جو اولاد نرینہ تھی حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، جن کا لقب طیب اور طاہر بھی تھا، یہ دونوں حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، پھر حضرت ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم، یہ تینوں بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ رجل جسے کہا جاتا ہے بالغ مرد نہیں ہو سکے تھے۔ ہاں، آپ کی پاک بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہن، یہ زندہ رہی۔ تو قرآن نے کہا محمد تم مردوں میں سے کسی کے نسبی اور حقیقی باپ نہیں۔ اگلا جملہ ہے وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ، کام نبی ذکر کیا گیا، نام نبی کے بعد کام نبی، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں۔ رسول کا کیا کام ہے؟ اللہ سے پیغام حق کو لینا، ہدایت کے تحفے کو لینا، مکتی کے راستے کو سمجھنا اور پوری مانوتا اور پوری انسانیت تک اس پیغام کو منتقل کرنا اور پہنچانا۔ یہ کام تو تمام انبیاء کرام اور تمام رسولوں کا تھا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لینے کا انداز بھی البیلا تھا اور تقسیم کرنے کا انداز بھی نرالا تھا۔ گزشتہ نبیوں اور رسولوں نے اللہ سے پیغام حق کو لیا، خاص پیریڈ اور خاص زمانے تک پہنچایا، خاص طبقے تک پہنچایا، خاص علاقے تک پہنچایا، خاص لوگوں تک پہنچایا، مخصوص عورتوں تک پہنچایا، لیکن میرے نبی نے عجیب و غریب انداز میں حق کے پیغام کو لیا اور پوری مانوتا اور انسانیت تک پہنچایا، اور قیامت کی صبح تک آنے والے تمام مردوں اور تمام عورتوں تک میرے نبی کا پیغام حق پہنچتا رہے گا۔ انبیاء سابقین نے کوہ طور پر لیا حضرت موسیٰ نے، بیت اللحم میں لیا حضرت عیسیٰ نے، اور تمام انبیاء سابقین نے مسجد اقصی شہر القدس و فلسطین میں لیا۔ میرے نبی نے مسجد اقصی میں بھی لیا، بیت اللحم میں بھی لیا، کوہ طور پر بھی لیا، آسمان کی بلندیوں پر بھی لیا، سدرۃ المنتہا پہ بھی لیا، بدر کے میدان میں بھی لیا، احد کے میدان میں بھی لیا، صفہ کے چبوترے پر بھی لیا، اور مدینہ پاک کی گلیوں میں بھی لیا، حرا کے غار میں بھی لیا، ثور کے غار میں بھی لیا، مکہ مکرمہ کے راستوں میں بھی لیا، صحن کعبہ میں بھی لیا، مطاف میں بھی لیا، اور خانہ کعبہ کے اندر بھی لیا۔ رب کے پیغام کو یہ لینے کا خاص انداز تھا، اور جب دیا تقسیم کیا تو کوئی بھی انسان قیامت کی صبح تک اس سے محروم نہیں رہے اس سے محروم آبی نخا کی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ کام نبی ذکر کیا گیا، وخاتم النبیین، مقام نبی ذکر کیا گیا، نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دینے والے اور
اسے آخری عروج اور آخری کمال تک پہنچا دینے والے. جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں پر ٹیچنگ ختم ہے، فلاں پر ڈاکٹری ختم ہے، فلاں پر علم نحو ختم ہے، فلاں پر خطابت ختم ہے، یعنی وہ آپ اپنے آخری کمال اور آخری مقام تک اس فن میں فائز اور پہنچا ہوا ہے. فرمایا گیا سب سے اعلیٰ نبی، سب سے کامل نبی، سب سے برتر نبی میرے نبی ہے. اور خاتم کے معنی یہ بھی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں. زمانے کے لحاظ سے بھی کسی بھی زمانے میں قیامت کی صبح تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. مکان اور جگہ کے اعتبار سے بھی کہ کسی بھی گوشے اور کسی بھی خطے میں کوئی اور نبی قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا نہیں ہے. رتبے کے لحاظ سے بھی کہ آپ کے مقام اور آپ کے رتبے کا کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہ ہوا نہ ہوگا. وخاتم النبیین. آگے آیت مبارکہ ختم کی جا رہی ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا. اولاد آدم میں سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کہ ختم نبوت کا تاج آپ کے سروں پر رکھا جائے اور صحیح عقیدے اور ختم نبوت کی حفاظت اور پاسبانی اور پہرے داری کے کام کے لیے ہمارا اور آپ کا انتخاب، امت محمدیہ کے مردوں اور عورتوں کا انتخاب، یہ اللہ کا انعام اور اللہ کی عطا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کس کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھنا، کس کی نبوت عالمگیر ہے، کس نے گلوبلائزیشن اور عالمگیریت کے پیغام کو عام کیا ہے، اور کون سے ایسے جیالے ہیں، کون سی ایسی مائیں اور بہنیں ہیں جو دفاع ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کو نثار کر دیں گی. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ پاک ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا. عہد نبوی میں ایک نبوت کا جھوٹا دعوے دار ظاہر ہوا تھا مسیلمہ ابن حبیب کے نام سے. اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ذرا ماں بہنوں کی توجہ چاہوں گا، انہی کی وجہ سے میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ ابن حبیب کو ایک پیغام لکھ کر کے بھیجا اور چنا، منتخب کیا. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ پیغام لے کر مسیلمہ کے پاس پہنچے. مسیلمہ رہتا تھا نجد کے علاقے میں، بنی حنیفہ سے اس کا تعلق تھا، جو ریاض کا علاقہ ہے، بلندی کے اوپر واقع ہے یہ علاقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں یہ لکھا تھا، بسم اللہ کے بعد من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى مسیلمۃ الکذاب. آپ نے اسے لقب دیا یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ نبوت محمدی پر یلغار کرنے والا اور حملہ آور. حضرت حبیب ابن زید اس خط کو لے کر کے پہنچے تو مسیلمہ نے انہیں گرفتار کرا دیا. حالانکہ سفیروں کو، ایلچیوں کو، قاصدوں کو کسی بھی لا میں گرفتار نہیں کیا جاتا، نہ ان سے چھیڑ چھاڑ کی جاتی، لیکن اس نے انہیں گرفتار کیا. صبح کو اس کی مجلس لگی، اس کے ماننے والے، اس کی سرداری کا دم بھرنے والے اس کے ارد گرد بیٹھے تھے. وہ بدماش، وہ جھوٹا یہ پوچھتا ہے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اتشہد ان محمد رسول اللہ،
کیا تم گواہی دیتے ہو اس کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ وہ کہتے ہیں بالکل گواہی دیتا ہوں، برحق رسول ہیں، سچے رسول ہیں، دل سے بھی اور زبان سے بھی اس کا اقرار، اعلان، اظہار اور اعتراف کرتا ہوں۔ آگے بدماش پوچھتا ہے اتشہد انی رسول اللہ؟ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت فرماتے ہیں انا اصم لا اسمع، مجھے آواز نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے ہو؟ سنائی نہیں دے رہا۔ اس نے جلاد کو حکم دیا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، پھر یہی سوال و جواب، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، پھر ایک پیر کاٹا گیا، پھر دوسرا پیر کاٹا گیا، اس طرح ایک ایک کر کے ان کے جسم کے پارٹس کاٹے جاتے رہے، لیکن وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں بھی محمد بستے تھے، جن کی زبان پر بھی نام نامی تھا، یہی کہتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا اور شہید ختم نبوت کے لقب کو انہوں نے حاصل کر لیا۔ آگے سنیے، ان کی والدہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، نصیبہ بنت کعب المازنیہ الخزرجیہ، ان کو پیغام شہادت ملتا، اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور پھر یہ کہتی ہیں لِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ، اسی دن کے لیے تو دودھ پلا کے میں نے تیار کیا تھا۔ دوسرا جملہ وَعِنْدَ اللَّهِ احْتَسَبْتُهُ، اللہ کے پاس میں اجر و ثواب کی امید رکھتی ہوں۔ اور اس کے بعد تیسرا جملہ وَلَقَدْ رَبَّيْتُهُ عَلَى حُبِّ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کی تربیت کی تھی، ان کو پروان چڑھایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع اور اس پر ایمان ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اور کلمہ طیبہ کے دوسرے جز کا اٹوٹ حصہ ہے کہ ہم یہ اعلان بھی کریں، یہ عقیدہ بھی رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور اس کے تحفظ اور دفاع کے لیے اگر ہماری کچھ کوششیں خرچ ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر کوئی سعادت اور شفاعت نبوی کے حاصل کرنے کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عزم کیجئے، یہ تہیہ کیجئے، ایمانی بنیادوں پر اپنے گھر کے بچوں اور بچیوں کی تربیت کریں گے اور صحیح عقیدے پر خود بھی جئیں گے اور اپنی نسلوں کو بھی انہی خطوط پر تیار کریں گے۔ وطن عزیز کے حالات کچھ بھی ہوں، ہم مایوس بھی نہیں ہوں گے، گھبرائیں گے بھی نہیں، ہمت اور حوصلے اور اسی کے ساتھ حکمت و دانش مندی کے ساتھ اپنے حصے کا کام کرتے رہیں گے، اور یہ اعلان کریں گے کہ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے۔ حالات ناموافق ہمارے ایمان کو اور اسٹرانگ کریں، مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تمہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ رب کریم ان گزارشات کو قبول فرمائے اور ان سچی حقیقتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تشجیعی اور انعامی اجلاس کو بامقصد بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی النبی الہادی الامین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ابھی الحمدللہ لائق صد احترام حضرت مولانا مفتی محمد احمد صاحب قاسمی ندوی مدد اللہ العالی نے بہت ہی اہم اور جامع خطاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔